ہم نے اس سے لیا ہے کہ وہ حی و قیوم اور واحد لا شریک ہے، اور تم مردو سے روایت کرتے ہو میں خدا کی کنار عاطفت میں پرویش پا رہا ہوں اور ہر ایک میدان میں مدد دیا جاتا ہوں۔ کہتے تم تو مردو اور لیتے ہو، میں تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے رہا ہوں۔ یعنی وحی کا اعلان کرتا ہے، جو وحی کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ چلیں جی، یہ امت مسلمانی ہے، چلے لگائیں اس کو، جلدی کریں۔ مرزا قادنی اپنی وحی کے آئینہ میں دیکھیں، جو نبی جس قوم میں جاتا ہے اس نبی پر اس قوم کی زبان کے مطابق وحی آتی ہے۔ نبی سنسکرت ہے تو وہی بھی سنسکرت، نبی عربی تو وہی بھی عربی۔ تو مرزا غلام قادنی بھی اس اصول کو تسلیم کرتا ہے اپنی کتاب میں، اس نے اس کو تسلیم کیا، مگر جب کہتے ہیں مجھ پر یہ وحی آئی، یہ وحی آئی، پھر اس کو آپ دیکھیں گے، پھر فیصلہ کریں گے کہ اپنی وحی کے آئینے میں خود ہی جھوٹا ہے۔ یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے، اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہو جو انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ چلیں، زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں، جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی۔ خود کہہ رہا ہے بدبخت کہیں کا، پہلے کیا کہا اب کیا کہہ رہا ہے؟ نزول المسیح روحانی خزائن جلد نمبر 18۔ چلیں جی، اب یہ انگلش آپ خود پڑھ لیں، مجھے انگلش نہیں آتی، یہ مرزے کی وحی ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کہتے دیسی کتی ولادی بونک، نبی پنجابی عربی، نبی پنجابی وہی انگلش میں، اور بدبخت کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ خود کہہ رہا میں سمجھتا بھی، جو خود خبیث سمجھتا خود نہیں ہے، قوم کو کیا سمجھائے گا؟ آگے جی، آپ خود پڑھیں، آئی ایم بائی عیسیٰ، ایسے آگے جی، آئی لو یو اتراک، عاشق مزاج تھا، کہتے ہیں مملی بیگم اس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، بڑا واقعہ ہے، نکاح نہیں ہوا، کہتے چلو اس کا خاوند مر جائے گا پھر میرے پاس آئے گی، لیکن کم وقت بہت منت سماجت کرتا رہا، مملی بیگم کے والدین نے کسی اور جگہ نکاح کر دیا، پھر کہا وہ مر جائے گا پھر ہمارے پاس آئے گی، یہ خود پہلے مر گیا، وہ بعد میں مرے، وہ 1947 تک زندہ رہے، یہ 1908 میں بدبخت مر گیا۔ تو کہتے ہیں آئی لو یو، چلیں جی آگے چلیں، آئی شیل ہیلپ، چلیں جی، چلو دفعہ کرو آپ، یہ نمونہ ہو گیا، آگے چلیں، اگلے حصے نکالیں۔ ہاں کیا ہے، بس اس کو چھوڑ دیں۔ اب یہ آپ نے دیکھا کتنے مرزا غلام قادنی کے کفریات آپ کے سامنے آئے، تو آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس انداز سے شاید دیکھا ہوگا۔ ہم وہ کتابیں جو ہمارے بزرگ بکسے بھر کر کے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، سائیکل چلاتے تھے، اور دور دراز جا کر کے قادری کے کفر کو بیان کرتے، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم آپ کے پاس بڑی آسانی کے ساتھ یہ آپ کو پیش کر سکتے ہیں، اور ہم پیش کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرزا غلام قادنی کے کفر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تردید کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہم کہیں جو جہاں کی لگا رہنے دو، نہ، اگر کوئی میری ذات پر حملہ کرتے میں برداشت نہیں کرتا،
جو میرے محمد عربی پر حملہ کرے ہم اس کو برداشت نہ کریں۔ مرزا غلام قادری نے کہا تھا آخری بات، کہا تھا میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں؟ آپ بتائیں کہاں مرا تھا؟ کیوں شرماتے ہو؟ قادیانی لکھتے ہوئے نہیں شرماتے، وہ پوری کیفیت کو لکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی ایسا مرا ایسا مرا، پہلے 10 آیا پھر کہی پھر 10 آیا پھر کہا، اسی کے اندر لت پت ہو کر کے مر گیا۔ سیرت المہدی کا حوالہ ہے جو مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے لکھی ہے، اور اپنی ماں سے سب کچھ نقل کر کے لکھتا ہے۔ اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں آئی، ان کی اولاد اور بیوی کو لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی، بتاتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ آپ کی شرم آ رہے ہیں، کہو مرزا کہاں مرا؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ میں اس لیے کہلا رہا ہوں کہ جتنے مرزا غلام قادری سے نفرت کرو گے اتنا ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت مجزن ہوگی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، پچھلے 2-3 ہفتے میرے ہاتھ پر 2 قادریوں نے اسلام قبول کیا، ایک مرد ایک عورت کے ساتھ تو کافی عرصہ گفتگو ہوتی رہی، وہ آتی رہی، ہمارے کوئی دوست ہیں ان کے ذریعے سے۔ تو بعد میں جب وہ لاجواب ہوئی تو چناب نگر سے ایک قادیانی کو ساتھ لے کر کے آئی، اس کا کزن تھا، تو کہنے لگے کہ یہ بھی کچھ سمجھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ گفتگو شروع ہوئی، دوران گفتگو اس قادیانی نوجوان نے بدتمیزی کر لی۔ میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ تقریباً 6 مرتبہ میرے پاس آئی ہیں، 6-7 مرتبہ آئی ہیں، کبھی میں نے بدتمیزی کی ہے؟ کبھی میں نے کوئی ایسا جملہ بولا ہے جس کو آپ تکلیف ہوئی ہو؟ میں نے جو بات کی ہے مرزا غلام قادری کی کتابوں سے باتیں کی ہیں، اور میں نے یہ ثابت کیا کہ مرزا غلام قادری جھوٹا تھا۔ اس نے آج پہلی محفل میں آ کر کے مجھ غریب درویش کے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ اس نے میں اپنی زبان نہیں کھولتا کہ مرزا غلام قادری کیا تھا، آپ کی نسوانی کیفیت اور حیثیت مجھے منع کرتی ہے کہ خاتون کے سامنے مرزا غلام قادری کے کردار کو بیان کروں۔ تو اس بچی نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ مولوی صاحب آج میں عزم لے کر کے آئی ہوں، پکا میں ارادہ کر لیا آج میں نے کہ انشاءاللہ العزیز چند ایک سوال رکھوں گی، جب ان کا جواب مجھے آپ دے دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گی۔ آپ نے اتنی جو باتیں کی ہیں میں اس سے اتفاق کرتی ہوں۔ یہ آپ نے کیا جملہ کہہ دیا کہ مرزا غلام قادری کا اگر ہم کریکٹر اور کردار کو بیان کریں تو مجھے شرم آتا ہے؟ آپ کو کیا شرم آتا ہے؟ آپ بیان کریں۔ میں نے کہا آپ خاتون ہیں، مجھے حیا آتی ہے، میں کیا کہوں؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں جملہ بڑے احتیاط کے ساتھ بیان کروں گا، بڑے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے نہیں۔ تو میں نے کہا نہ ہی مجھے کہیں، نہ مجبور کریں، میں کتاب دیتا ہوں آپ پڑھ لیں، نہیں آپ بتائیں، ہمیں یقین ہے۔ میں نے کہا مرزا غلام قادیانی کا ایک مرید ہے، اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے طاقت رجولیت کا اظہار کیا، اللہ نے مجھ سے طاقت رجولیت کا اظہار کیا، یعنی ہم بستری کی۔ تو میں نے کہا تمہارا مرزا جس کو تم نبی مانتے ہو بدبخت کو، وہ تو میں ٹھیٹ پنجابی میں کہہ دیا تھا اس کو، میں نے وہ تو مفعول تھا، وہ تو مفعول تھا۔ تو کہتے ہیں حوالہ ہے، میں نے حوالہ نکالا، بجائے اس بچی کو دینے کے، اس خاتون کو دینے کے، میں نے اس مرزائی سے کہا، میں نے کہا پڑھو، نہ لے۔ میں نے کہا خدا کے بندے تمہاری کتاب ہے، مرزا صاحب کی بات کو جس کو تم حدیث کہتے ہو، یہ وہ ہے مرزا صاحب کے خاص مرید ہے، اس کو یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کام کرواتا ہوں، اور اس نے لکھی ہے، پڑھو اس کو۔ خیر کتاب رکھ کے میں چلا گیا گھر سے، وہ آواز آئی کہ بھی چہلے تیار ہو گئی، میں چہلے چلا گیا، واپس آیا تو وہ آپس میں ہنس رہے ہیں، جو 2-3 ساتھی ہمارے تبلیغی ساتھی تھے وہ ان کو لے کر کے آئے تھے، وہ بھی اور وہ لڑکا بھی لڑکی بھی ہنس رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مرزا صاحب ایسے تھا، بڑا خبیث تھا،
تو خیر بچے نے اسلام قبول کر لیا. میں نے کہا, اس نے کہا لکھ کر کے دو. میں نے کہا میں جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ہم تحریر لیتے ہیں. صبح کچہری میں آنا تو پھر میں تحریر لوں گا, اسٹامپ لوں گا, اس کے بعد میں آپ کو لکھ کر کے دوں گا. چنانچہ فضل الرحمان خان نیازی ایڈوکیٹ ان کے پاس گئے, مجھ سے پہلے وہ پہنچ گئے. وہاں گئے تو اب وہ کہہ رہے ہمارا مرزا, ہمارا نبی ایسا تھا. مرزا نہ کہے ہمارا نبی. میں نے کہا نبی نہ کہو, مرزا کہو. نبی کی طرف یہ نسبت نہ کرو, نبی کی طرف یہ نسبت نہ کرو. بہرحال الحمدللہ وہ نوجوان بھی مسلمان ہوا. اللہ کا فضل و کرم ہے, 20 خاندان سے زیادہ, 20 افراد سے زیادہ مجھ پر, میرے ہاتھ پر قادریوں نے اسلام قبول کیا ہے. محترم جناب طاہر منصور صاحب بہت کام کر رہے ہیں, قادریوں کے بہت اہم آدمی تھے, انہوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. شمس الدین جو میڈیا پر بہت زیادہ آ رہا ہے, یہ ہمارے مولانا محمد اسماعیل شجاباری صاحب جو کل یہاں تشریف لائے تھے, بیان کیا تھا, ان کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا. محترم دوستو, ہمارا مقصد دعوت و تبلیغ ہے. قادیانیت کو ان کا چہرہ دکھا کر کے, ان کا آئینہ دکھا کر کے ہم ان کو مسلمان کرتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ لڑتے اور جھگڑتے نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے, اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قادیانی جھوٹے ایسا ہے کہ نہیں, ان کا نبی جھوٹا کہ نہیں, ان کا مذہب جھوٹا کہ نہیں, لیکن اس کے باوجود ہر قادیانی, میرے مسلمان بھائیوں, کل میں نے ہاتھ جوڑا تھا, آج بھی جوڑتا ہوں, ہمیں سوچنا چاہیے. ان کی عورت ہے, ان کا مرد ہے, ان کا بچہ ہے, ان کا بوڑھا ہے, ان کا جوان ہے, ان کا ملازم ہے, ان کا تاجر ہے, ان کا شہری ہے, ان کا دیہاتی ہے. بچوں کی تنظیم الگ ہے, عورتوں کی تنظیم الگ ہے, جوانوں کی تنظیم الگ ہے, بڑوں کی تنظیم الگ ہے, ملازموں کی تنظیم الگ ہے. ہر قادیانی اپنی آمد کا 10% ماہانہ 12 چندے اپنی جماعت کو جمع کراتا ہے. آپ بتائیں آپ کے اس محلے میں کتنے قادیانی ہیں؟ ہوگا ایک آدھا دانا ہیں, ایک آدھا ہوگا. لیکن ہمارے اس محلے سے قادیانی کو کتنا ہم سپورٹ دے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ ہم کتنا قادیانی کو ہم مضبوط کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ قادیانی ہم سے کاروبار کرتے ہیں, ہم ان کی شیزان کو بیچتے ہیں, ان کی ذائقہ گھی کو بیچتے ہیں, ان کی مشموم کی مصنوعات کو بیچتے ہیں, جو ہم ان کو کروڑوں اربوں کا منافع دیتے ہیں, اور ایک خبیث ہم سے کما کر ہمارے نبی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اس لیے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی سب کا فتویٰ ہے کہ قادیانی سے کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہے. یہودیوں سے کاروبار کر سکتے ہیں, نہ کریں, کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہودی اپنے آپ کو کافر کہتا ہے, ہمیں مسلمان کہتا ہے. عیسائی اپنے آپ کو کافر کہتا ہے, ہمیں مسلمان کہتا ہے. ہندو, سکھ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے, ہمیں مسلمان کہتا ہے. مگر قادیانی ایسے بدبخت ہیں, ہمیں کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور ہم سے کاروبار کر کے ہمارے نبی, ہمارے دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, کل میں نے یہ بات کی تھی کہ ناموس رسالت کا تحفظ کرنا, تبلیغ, جہاد, نماز, ہر نیکی سے بڑی نیکی ناموس رسالت کا تحفظ ہے, گستاخ رسول کا تعاقب ہے. ہم اس سے محروم نہ رہیں. کیا خیال ہے, کام کرو گے؟ انشاءاللہ. آپ نے سن لیا, لیکن آپ کے گھر والے سارے محروم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کا حق ہم پر نہیں ہے. ان کو کون سمجھائے گا؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, ہمارا تو یہ کام ہے. ہمارے پاس سکول اور کالج کی بچیاں اور بچے کثرت سے آتے ہیں. والدین روتے اور چیختے ہیں مسلمان, ہمارا بچہ قادری لڑکی کے ساتھ دوستی لگائی اور وہ قادری ہو گیا, ہماری بچی کو قادری ورغلا کے لے کر کیا. تو ہم ان سے کہتے جناب ہم کیا کریں, کچھ سمجھائیں. ہم نے کہا خدا کے بندے آپ نے سمجھایا نہیں تھا, اب ان کے دل و دماغ میں جو بیٹھ کے نکلے گا کیسے؟